حضرت مولانا عمیر قدوسی حفظہم تعالیٰ کے دروس اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو روزمرہ کی ویڈیو بر وقت موصول ہو سکیں۔ قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پارے کے شروع میں کہ سیقول السفہاء ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ پیچھے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ وہاں رب تعالی نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہاں منافقین کو بے وقوف کہا گیا اور یہاں یہودیوں کو بے وقوف کہا گیا۔ کیوں کہ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ بیت المقدس جو کہ مسجد اقصی ہے، قبلہ اولی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار رب تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے اور اس چیز کا انتظار کرتے کہ کب رب تعالیٰ ان کی دلی مراد پوری کرے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور کے بعد مدنی دور میں بھی 16 سے 17 مہینے تک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا اور آپ کے ساتھیوں کی دلی تمنا پوری ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہو جاتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہوتا ہے تو یہودیوں کو چڑ ہو جاتی ہے کہ یار ہمارے کعبہ بیت المقدس کی طرف یہ منہ کر کے پڑھتے تھے، لیکن اب جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب بیوقوف لوگوں کو آگ لگے گی اور یہ اس طرح کی باتیں کہیں گے، لیکن آپ ان کو ایک ہی جواب دینا کہ ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو۔ بات یہ نہیں ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب ہو سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، تو جہاں بھی منہ کریں اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا ہونے کے باوجود لب پہ یہ شکوہ نہیں آیا کہ ہے مولا کریم میں یہ چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی طرف نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ کی جو چاہت ہے مرضی ہے، لیکن دلی تمنا و آرزو یہ تھی کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے یہاں اجازت دی اور اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت جو ہے اس کو امت وسط بنا کے بھیجا اور دوسرے لوگوں پہ بھی یہ قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب قیامت کے دن فرمائیں گے، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں نوح کیا لے کے آئے ہو، نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تیرا دین اس امت تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ امت سے پوچھا جائے گا تو امت کہے گی نہیں 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود امت کیا کہے گی؟ نہیں، ہمیں انہوں نے دین نہیں پہنچایا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ اس امت کو سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ نبی نوح کی اپنی امت نے بے وفائی کر دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم تو بتاؤ کہ نوح نے اپنی قوم کو دین پہنچایا تھا کہ نہیں؟
تو یہ امت کہے گی بالکل ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور ہمارا ایمان تھا، یقیناً نبی نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام اس امت کی گواہی دیں گے، یہ امت اس نبی کے لیے گواہی دے گی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس امت کے لیے گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ! تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اس امت کو بخشا۔ اس کے بعد قبلہ شریف کے متعلق ہی بات جا رہی ہے۔ اصل میں بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل، آج تو بارش لگی ہے تو تھوڑی سردی ہوئی ہے تو نمازیوں کو بھی سردی لگنا شروع ہو گئی ہے، مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ برکیف یہ باتیں ضروری ہیں کہ جائے بجا قرآن میں بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل آتی ہے، تو یہ بنی اسرائیل کون تھے، ان کا پس منظر کیا تھا۔ نہایت مختصر انداز میں یہ آپ تاریخی پس منظر اپنے ذہن میں ڈال لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ جب کبھی آپ بنی اسرائیل کا نام سنیں گے تو آپ کو جو ہے ایک سبق ملے گا اور آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کو سب جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک چھوٹا بیٹا تھا اسحاق، دوسرا بڑا بیٹا تھا اسماعیل۔ اسحاق جو تھے وہ سارہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور اسماعیل جو تھے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ سمجھ آگے؟ تو اب اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں۔ اس میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے برکت۔ نبی علیہ السلام رب تعالی نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو، ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے کعبۃ اللہ کی طرف چلے جاؤ، یعنی مکہ مکرمہ چلے جاؤ، جہاں بالکل بواد غیر ذی زرع، جہاں ذرا بھی کوئی نباتات بھی نہیں اگتی، اور وہاں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ باقی آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ برکف یہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ اب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب پیدا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی وقت کے نبی بنتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد ہوتی ہے 12 اولاد ہوتی ہیں، 12 بیٹے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو مکان وقوع ہے، مکان رہائش ہے، عراق ہے، آبائی گاؤں عراق ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اب ان کا ٹھکانہ فلسطین ہو گیا، وہاں پہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں پہ یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا یوسف علیہ السلام جانشین بنے، نبوت ملی، وہ مصر میں چلے گئے، بازاروں میں رب تعالیٰ نے ان کو فروخت کروایا اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے وہ عزت دی بھائیوں کی وجہ سے، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، مصر کی بادشاہت، خزانیت، وہاں کی خزانچیت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اقتدار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو ان کے پیچھے والا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا آبائی گاؤں فلسطین۔ احسن، عراق تو ان کے بھی ابا کا ہے، لیکن ان کا آبائی گاؤں، وہ دادے کا گاؤں جو ہے عراق ہو گیا، اور باپ کا آبائی گاؤں کون سا ہو گیا؟ فلسطین۔ اب یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، اقتدار سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام وہاں حکومت کرتے ہیں کئی عرصہ تک۔ ان کی فلسطینیوں کی وہاں مصر میں حکومت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مصری فرعون جو ہے ان پہ غالب آ جاتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، واپس نکل جاتے ہیں فلسطین کی طرف۔ وہ دریا عبور کرتے ہیں، فرعون غرق ہو جاتا ہے، وہ پار ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
اور وہیں پہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی قیادت میں اب صحرائے سینا میں پہنچ گئے ہو، مکان طی میں پہنچ گئے ہو، اب یہاں سے فلسطین جو دوبارہ آبائی گاؤں ہے اس کو دوبارہ حاصل کرو۔ چنانچہ وہاں بنی اسرائیل بھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ حاصل نہیں کرنا، کیوں وہاں جو قوم ہے بہت بڑی طاقتور ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ ان کی تلواروں سے ہی مروائے گا، کاش ہم فرعونوں کے پاس ہی رہتے، کاش ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے، کاش ہم وہاں تلواروں سے ہی کٹ مرتے۔ جہاد کرتے ہوئے اس طرح کی تکلیف ہو رہی تھی، چنانچہ رب تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی اور وہیں پہ ان کو من سلوہ کی بارش ہوئی، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ان کے لیے راستے تنگ کر دیے، حتیٰ کہ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک جو ہے وہ وہیں پہ بھٹکتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک نبی کی حکومت میں اسماعیل علیہ السلام اور اس طرح کے انبیاء آتے رہے، اور ان کی حکومت میں یا ان کی سربراہی میں توبہ ان کی قبول ہوئی اور دوبارہ جو ہے فلسطین پہ وہ قابض ہو گئے۔ اسرائیل، بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ بنی کا معنی ہے اولاد، اسر کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی ہے اللہ۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ عبداللہ، اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ یہودی ہوئے، اور اس کے بعد کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد، اور یہودی یہ نام برا نہیں ہے، اس میں بھی وضاحت ہے، یہ بھی ان کا نام اچھا تھا لیکن انہوں نے ان کے کام اچھے نہیں نکلے۔ اور اس کے بعد نصارہ عیسائی جو ہے وہ آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، اسی امت میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا وہ عیسائی ہو گئے۔ اب یہ دونوں مل کے اہل کتاب ہو گئے۔ بات سمجھ آئے اللہ کرے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بنی اسرائیل کا یہ سارا تذکرہ پس منظر اس لیے ذکر کیا کہ بار بار آپ سنتے ہیں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں گئے، تو یہ سارا کچھ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بڑی ہی جامع آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے جب بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں تو مجھے یاد کیا کر، میرا وعدہ ہے میں تجھے یاد کروں گا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن ایمان سے کہتا ہے اللہ، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس کو جواب ملتا ہے کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے، بول تو صحیح۔ اس آیت سے استدلال لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور حدیث شریف میں آتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کیا کر چھوٹی موٹی مجالس میں زمین پہ چلنے والے لوگوں کے سامنے، تو میں تیرے تذکرے کروں گا فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے۔ سبحان اللہ، تو گناہگار لوگوں میں میرے تذکرے کرے گا، ان کے سامنے بیٹھ کے مجھے نہیں بلائے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، بات بات پہ اللہ کے نام لیا کر، ذکر کے ہم گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، مذاق میں لگے، ہنسی مذاق میں، اس میں بھی کوشش کیا کریں کہ بات بات پہ آپ اپنی عادت بنا لیں کہ رب تعالیٰ کی طرف کوئی بھی بات ہو، الحمدللہ یہ ہوا یار اس دن، سبحان اللہ یہ ہوا اس دن، تو اس طریقے سے رب تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی ٹوٹی پھوٹی مجالس میں مجھے یاد کرو، میں اس مجلس میں تمہیں یاد کروں گا جو اس سے 1000 بہتر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، او میرے لوگو، او میرے بندو، اگر مدد مانگنی ہے مجھ سے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزوں کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، فوراً تمہیں مدد ملے گی۔ پہلی چیز ہے صبر، جب بھی کوئی پریشانی بڑے سے بڑی آئی صبر کرو، صبر کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ والصلاۃ، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجہ پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور میرے لیے جو ہے میرے حضور گڑگڑاؤ، مجھ سے مانگو تو میں ضرور عطا کروں گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ پھر آگے ذکر ہے شہداء کا کہ شہیدوں کو رب تعالیٰ نے وہ زندگی دی ہوئی ہے لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ چنانچہ شہید سے جب قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا ہے اہل
الجنہ، ہے شہیدوں تم یہ تو بتاؤ، شہیدوں سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے یہ تو بتاؤ کوئی تمنا باقی رہ گئی ہے، وہ کہتے ہیں مولا کریم کوئی تمنا باقی نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے پھر بھی تو بتاؤ، کہتے ہیں مولا کریم ایک ہی تمنا ہے، اگر وہ پوری ہو جائے وہ یہ تمنا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور تیرے راستے میں کٹ کے واپس آ جائیں، اس میں جو لذت ہے وہ لذت بڑی عجیب ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اس پہ دوبارہ عمل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ، چنانچہ آگے اگلی آیت میں اِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہ یہ لوگ جو آج اپنی پیروی کے لیے آپ کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، آپ کے امام بنے ہوئے ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صاف طور پہ واضح طور پہ کہہ دیں گے نہیں نہیں ہم تو بری ہیں، ہم تو بری ہیں، اور جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی اچھے سے اچھے دوست ہیں کل قیامت کے دن آپ سے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، چنانچہ حلال کھانے کا اس کا بھی بڑا جو ہے ایک شریعت میں امتیاز ہے، جو بندے حلال کھاتے ہیں ان کی اولادوں کی آگے تربیت پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد فرمایا پھر آگے وہی ان چند اصناف کا ذکر ہے جو حرام ہیں، ان میں سے میتا، جو جانور ذبح کیے بغیر مر گیا ویسے ہی مر گیا، والدم، دم المسفوح، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ پھر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن ان اصناف میں سے بھی حتیٰ کہ خنزیر ہو یا حرام کوئی بھی ان میں سے چیز ہو، لیکن آپ اس قدر ناچار ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ آپ کو کھانے کو اور کچھ نہیں ملتا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ کتنا حلال ہوگا؟ غیر باغ ولا عاد، نہ کہ حد سے بڑھ کے، یعنی ایک لقمے سے اگر گزارا ہو سکتا ہے، سکت باقی رہ سکتی ہے، اتنا کھانے کی گنجائش ہے جس سے آپ کی سانس بچ جائے، آپ کے اندر سکت باقی رہے۔ پھر ان الذین، پھر آگے وہی اہل کتاب کس طریقے سے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے مسائل گھڑ کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں ان چیزوں کا۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، روزوں کے متعلق پھر یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کا فدیہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اس رمضان اور اس قرآن کو غیری نسبت حاصل ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ رمضان المبارک ایک ہی مہینہ ہے، بار بار کہتا ہوں ایک ہی مہینہ ہے، ایک ہی مہینہ ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال میرے نصیب یا آپ کے نصیب یہ مہینہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوشش کریں تمام کاموں کو مؤخر کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، سنائیں، پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ان دروس میں لازمی شامل ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا چنانچہ سیام کے متعلق بات کرنے کے بعد رب تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لوگ بڑے بڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں فلاں وزیر سے کیسے ملاقات ہوگی، فلاں ڈاکٹر کی ٹائمنگ کیا ہے، فلاں بندے کی ٹائمنگ کیا ہے، اس سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری کوئی ٹائمنگ پوچھے، ہماری کوئی جگہ پوچھے کہ ہم کہاں ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو کہہ دو جب بھی مجھے پکارو گے تو یوں سمجھو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارو گے فوراً میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ مجھ ہی سے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لاؤ کہ ابھی جب ہم کہیں گے اللہ اللہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ضرور جواب آئے گا لبیک یا عبدی۔ پھر آگے پھر روزے کا ذکر، تو اس میں یہ گہری مناسبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اوقات بتائے دعا کی قبولیت کے، ان میں سے ایک افطاری کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے 2 خطبوں کے درمیان ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد ہے۔ تو یہاں جو ہے دعا کا ذکر فوراً روزے کے بعد کرنے کی یہ مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ افطاری کے ٹائم دعا رد نہیں ہوتی، کوشش کیا کریں کہ 5 منٹ نکال کے دعا کر لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ چاند یسألونک عن الاہلہ، چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، تو اس کا بھی بتایا کہ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی، تو چاند کو دیکھ کے لوگ فیصلے کرتے تھے، چنانچہ
حج کا موسم ہو، کوئی بھی موسم ہو تو اس کو چاند کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا۔ پھر آگے قتال کے متعلق آیا اور حج کے احکام تفصیل سے ذکر ہوئے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بھی بڑا پیارا قصہ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کو ایک ہی بات کہتا چلوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ضرور کیا کریں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ان کو تقوی کا بخار ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے بس ہمیں آخرت دے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی دعا بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مولا کریم تیرے خزانے تو اتنے ہیں بے شمار ہیں، دنیا بھی دے تو اچھی دے اور آخرت بھی اچھی اور بلی دے۔ تو اس لیے دنیا بھی مانگنا کوئی بری بات نہیں، لیکن مقصد کو نہیں بلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل کا پھر ذکر کیا گیا کہ ان سے پوچھو ہم نے انہیں کتنے دلائل و براہین دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ بس جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئے، اتنا کہنا کافی ہے۔ نہیں، اس امت پہ تو 5 نمازوں کے علاوہ کیا ہے؟ آج کل کے عوام کو اگر دیکھا جائے، آج کل کے لوگوں کو دیکھا جائے، عوام ہو یا خواص ہو یا علماء ہو، سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دیکھا جائے تو کیا ہے؟ 5 نمازیں ہی ہیں۔ جہاد معاذ اللہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس طریقے کے اور کوئی احکام، بہت سارے احکام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک نماز ہے وہ بھی ہم نہیں ٹائم پہ پڑھتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جنت مفت کی مل جاتی ہے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے جو پہلے آئے ان کو جو تکلیفیں ہوئیں وہ تکلیفیں تو تم نے دیکھی ہی نہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی تم نے نہیں دیکھا، اور کہتے ہو کہ ایک رمضان میں بس 2 ٹکرے مارنے سے جنت مل جائے گی۔ نہیں، بلکہ پرانے لوگوں کو تو اتنا ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے ماننے والے رسولوں کے صحابی جو تھے اصحاب، وہ کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنے پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ آگے صدقے کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جوا اور اسی طریقے سے شراب، جوا جو ہے وہ بھی بہت بری چیز ہے، اور شراب وہ بھی ام الخبائث ہے۔ چنانچہ اس کے اندر بھی یعنی اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پی کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ ایسے جرائم کر گزرتا ہے۔ اس لیے ام الخبائث کہا گیا کہ تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ چاہے جتنے بھی کافر عورت ہو، اس کی تربیت اچھی نہ ہو، مشرکہ عورت ہو، تو اس سے نکاح نہ کرو اگرچہ تمہیں بھلی لگے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر ایک مرد سے شادی کرنی ہے تو اس کا بھی ایمان چیک کر کے دیکھو، اگرچہ وہ کتنا ہی بلا کیوں نہ لگے، اگر وہ مشرک ہے تو وہ بلا نہیں ہو سکتا، بلا وہی ہوگا جو مومن ہے۔ پھر آگے کچھ حیض کے متعلق، عورتوں سے متعلق احکام ذکر کیے گئے، اور اس میں طلاق کے احکام بھی ذکر کیے گئے، برکیف طلاق کس طریقے سے دینی ہے اور طلاق کا کیا طریقہ ہے، اس میں تمام احکام تفصیل سے ذکر کیے گئے۔ اور پھر رضاعت یعنی دودھ پلانے کے احکام، اور وہ کتنے حولین کاملین، پورے 2 سال جو ہے ایک بچے کا حق ہوتا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ پھر ایلا، یہ بھی عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، جس طریقے سے طلاق ہے اسی طریقے کا یہ قسم ہوتی ہے، لیکن وقت نہیں اجازت دیتا۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ویسے تو حق مہر عورتوں کو دینا لازمی ہے، لیکن ایک بندہ جس نے عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، ایک بندے نے عورت سے شادی کی لیکن جیسے ہی اس سے ملاقات سے پہلے اسے طلاق دے دی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب حق مہر آدھا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر حق مہر مقرر ہی ابھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے طلاق دے دی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے احسان کرو اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ حق مہر دے دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا کبھی نہیں بھولنا ہے۔ پھر فرمایا آگے پھر قتال کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب اس قوم نے، یہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وقت کے نبی نے جب یہ حکم دیا
لوگوں نے کہا کہ ہم قتال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جگہ کو فلسطین کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، وقت کے نبی نے دعا کی، ہے اللہ ان کے لیے نیک بادشاہ مقرر کر۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ایک تو جسم کے اعتبار سے اور جنگی قوت کے اعتبار سے اس کے اندر قدرت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے جو ہے اسے بادشاہت عطا کی اور یہی اس کا لائق تھا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر ہے کہ کس طریقے سے ایک لیڈر اپنی فوج کو آزماتا ہے اور اس کے بعد وہ بعض لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں تو وہ کامیاب اور سرخرو ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہاں بھی جو ہے یعنی کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو کے رہ جاتے ہیں۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہی قتل داؤد جالوتا، جالوت جو طالوت کے مقابلے میں جالوت تھا، جو کافر مقابلے میں آیا تھا اس کا نام جالوت تھا اور ادھر سے طالوت تھے، تو طالوت کی فوج میں نبی داؤد علیہ السلام شامل تھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام طالوت کے پرچم کے نیچے جہاد لڑتے ہیں اور جالوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی جالوت کو قتل کرتے ہیں تو قوم کی نظر میں وہ ایک ہیرو بن کے رہ جاتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت بھی ملتی ہے اور رب تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور انہی کی اولاد میں سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری نسلیں نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر آگے سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تک۔ پھر نبی علیہ السلام کا جب ظہور ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کیونکہ بنی اسرائیل کو آزما چکا ہے کہ وہاں ان پہ نبی بھیجے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو انہوں نے جانشینی دی، نبوت دی، لیکن انہوں نے حق ادا نہ کیا، تو رب تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور پھر اس امت کے بھی ذمہ لگا دیا کہ اب تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بننا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔